الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آج کا رکوع جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہے کمپیریٹیولی، اور ہے بھی بہت اہم ہے۔ آج کا رکوع جو ہے میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ فوکسڈ ہو کر آج کا سبق سنیں اور اس پہ غور فرمائیں۔ بہت اہم ہدایات ہیں، اور پھر جو کچھ آج آپ کو اپنے دائیں بائیں ہوتا نظر آ رہا ہے، تو آج آپ اپنا سبق پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن نے کس طرح سی ٹی اسکین کیا ہے ہر چیز کا، اور کس طرح قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو سیاسی داؤ پیچ ہوتے ہیں اور جو پولیٹیکل ٹیکس ہوتے ہیں، یہ صرف آج کے زمانے میں لوگوں نے شروع نہیں کیے ہوئے ہیں۔ یہ ٹیکس تاریخ کا حصہ ہیں، اور ہمیشہ ہر زمانے میں جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی ہے لوگ اس کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم اور بہت سمجھنے والا سبق ہے آج کا، تو اس پہ آپ غور فرمائیں، پوری توجہ کے ساتھ آج شامل رہیں آپ۔ اللہ رب العالمین نے آج کے سبق کی پہلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ زندگی کے 3 مراحل اور 3 سٹیپس بیان ہوئے ہیں اس آیت میں۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی کے اندر ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر باہر نکالیں گے۔ تو یہ جو 3 سٹیپس ہیں، زندگی ہے، زندگی کے بعد برزخ ہے یعنی قبر کی زندگی ہے، اور قبر کی زندگی کے بعد پھر محشر ہے۔ تو یہ تینوں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو ہم مٹی سے تو پیدا نہیں ہوئے، صرف آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اشارہ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ تمہارا آغاز، تمہاری بگننگ، تمہاری بیس مٹی ہے، اسی سے تمہاری پیدائش کا آغاز ہوا ہے، اس لیے فرمایا منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور ایک وقت آئے گا کہ اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے۔ مرنے کے بعد جو بندہ دفن ہوتا ہے، تو یہ جو لفظ ہے وفیہا نعیدکم، اسی سے علماء نے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان جب فوت ہوتا ہے تو اس کا دفن کرنا واجب ہے، اس کا دفن کرنا واجب ہے، اسی مٹی کے اندر اس کا لوٹانا واجب ہے۔ اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اگر لوگ دفن کرنا چھوڑ دیں تو ایک تو یہ ہے کہ اس وجوب کے خلاف ہوگا، دوسرا یہ کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو کائنات ہے، اس کا کوئی رنگ ہی عجیب ہو جائے، انسانی لاشوں کی بدبو سے یہاں پہ لوگوں کا زندہ رہنا ممکن نہ رہے، اور جلانے کی اجازت نہیں ہے، کریمیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین یہی فرماتے ہیں فیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے۔ تو یہ واجب ہے کہ احترام کے ساتھ اس کو دفن کر دیا جائے۔ ومنہا نخرجکم، اور اسی میں سے ہم تمہیں نکالیں گے تارۃ اخری، ایک مرتبہ پھر۔ ایک مسئلہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب کسی کو دفن کرتے ہیں تو عام طور پہ یہ مشہور ہے
کہ جب مٹی ڈالنا شروع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ 3 مٹھیاں، 3 جو ہے نا وہ لپ بھر کے تو کم سے کم ڈالنا چاہیے، اور جب آپ ڈالتے ہیں تو یہ آیت پڑھنی چاہیے. تو جب پہلی ڈالیں وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، پھر دوسری ڈالیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، پھر تیسری ڈالیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور یہ کہہ کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ 3 مٹھیاں مٹی ڈال دے کم سے کم. اور اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بتایا جاتا ہے، اور اس کو حدیث سے ثابت بتایا جاتا ہے. مٹی ڈالنا بے شک اب 3 ڈالیں اور ڈالتے ہوئے یہ آیت پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس میں وہ مرحلہ بیان فرمایا ہے. جو آدمی اپنی آنکھوں سے اس کی شہادت دے رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہے اس کے سامنے دفن ہو رہا ہے، اس پہ وہ مٹی ڈال رہا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے تو اس کو وہ تلاوت کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو حدیث بتانا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بتانا یہ درست نہیں ہے. عام طور پہ مشہور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم ان کو جب دفن کیا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قبر پہ مٹی ڈالتے ہوئے یہ پڑھا تھا. اور اس حدیث کے بارے میں محدثین بیان فرماتے ہیں کہ ضعیفاً جداً ہے، یعنی ایک ہوتا ہے عام طور پہ ضعیف ہو، چھوٹی موٹی ضعیف نہیں ہے، ضعیفاً جداً ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے. تو اس سے ریفرنس لینے کی تو اجازت ہی نہیں ہے، یہ بہت ضعیف حدیث ہے، یہ ریفرنس نہیں بن سکتی. تو مٹی ڈالتے ہوئے یہ پڑھنا آیت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو حدیث سے ثابت کرنا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بتانا یہ ثابت نہیں ہے. وہ جو ضعیف حدیث بیان کی جاتی ہے، روایت بیان کی جاتی ہے، وہ بہت زیادہ ضعیف ہے. اگلی بات، جتنی بھی روایات اس میں 3-4 اس حوالے سے بیان کی وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں. ساری کی ساری روایات اس بارے میں جو 4 ہیں 3 ہیں وہ سب ضعیف ہیں. اب یہاں سے وہ سبق شروع ہو رہا ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بہت اہم سبق ہے اور غور سے سننا چاہیے. سیاست کے جتنے داؤ پیج آج ہم محسوس کرتے ہیں دائیں بائیں، وہ سارے کے سارے آج کے سبق میں بیان ہوئے ہیں. مروجہ سیاست کے جو چکر ہیں وہ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی بیان فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اس کو فرعون کو اپنی ساری کی ساری نشانیاں دکھا دی، لیکن فَكَذَّبَ، اس نے پھر بھی جھٹلایا، وَأَبَى، اور انکار کیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے ساری کی ساری نشانیاں فرعون کو دکھا دی؟ تو کیا اللہ پاک نے سارا کچھ فرعون کو دکھا دیا؟ ساری نشانیاں فرعون کو دکھا دی تھی؟ تو ساری نشانیاں دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی نشانیاں اس کی ہدایت کے لیے ضروری تھیں، جو کچھ اس کے سمجھانے کے لیے ضروری تھا، کمپلسری اور نیسیسری سائنس آف اللہ سبحانہ و تعالی، جو اس کی ہدایت کے لیے اس کے ٹائم کے حساب سے ضروری تھے، وہ ہم نے اس کے سامنے پیش کر دیے تھے. جو باتیں اس کی ہدایت کے لیے اور سمجھانے کے لیے ضروری تھیں ہم نے اس کو بتا دی تھی. تو یہ مطلب ہے اس کا سارا کچھ بتا دینا یہ مطلب نہیں ہے. اس کے سمجھنے کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے جو باتیں بتانا یا سمجھانا ضروری تھا وہ ہم نے کنوے اس کو کر دیا، لیکن اس کے باوجود اس نے جھٹلایا ہر چیز کو اور اس نے انکار کیا. پھر اس نے کیا کہا؟ آج کل آپ دیکھتے ہیں سیاسی میدان کے اندر الزام لگانا اپنے اپوننٹ پر اور لوگوں کو بھڑکانا، پراپیگنڈے کی سیاست کرنا اور اپنے اپوننٹ کو برا بنا کے پیش کرنا، کریکٹر اسیسینیشن کرنا، یہ ساری باتیں، اس کی شخصیت کو مشکوک بنانا، کردار کشی کرنا، یہ ساری باتیں آج کے سبق میں موجود ہیں. اور یہی اللہ معاف فرمائے آج کی سیاست جو ہے نا اس کی بنیاد ہے، اسی پہ لوگ سیاست کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ آج کے سبق میں موجود ہے کہ کس طرح سیاسی میدان میں کسی کو پچھاڑنے کے لیے جو حربے استعمال کیے جاتے ہیں اس میں سے کوئی نہیں ہے جو فرعون نے چھوڑا ہو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں. تو ایک ایک کر کے آپ کو نظر آئے گا. اللہ فرماتے ہیں اس نے کیا کیا تھا؟
قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ، اس نے کہا کہ کیا تم آئے ہو ہمارے سامنے، اجئتنا کیا تم آئے ہو ہمارے پاس، لتخرجنا من ارضنا تاکہ تم نکال باہر کرو ہمیں ہماری زمین سے، تاکہ تم ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو، بسحر کا اپنے جادو کے ذریعے سے، یا موسیٰ اے موسیٰ تم آئے ہو اور تمہارا ایجنڈا یہ ہے کہ تم ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو اور جادو کے ذریعے سے تم اپنا کام کرنا چاہتے ہو اے موسیٰ۔ تو اس آیت میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ یہ نبی شبی نہیں ہے، یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، کوئی وحی نہیں آتی، کوئی نبی نہیں ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ کردار کشی کی مہم جو ہے نا یہاں سے سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جادوگر ہے، نبی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ قبضہ گروپ ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالے اور بے دخل کرے اور یہاں پہ اس کا قبضہ ہو جائے۔ یہ نعرے اس طرح کے نعرے ہوتے ہیں کہ عوام جو ہوتی ہے نا، پبلک جو ہوتی ہے، ان کو اپنی ویلیوز کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، اپنی چیزوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور جب سیاستدان ان کو استعمال کرتے ہیں نا پبلک کو، تو اس طرح کے نعروں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھو ہم تو چاہتے ہیں کہ تمہارا ملک جو ہے نا وہ بچے، ہم تو وطن بچانے نکلے ہیں، ہم تو ملک بچانے نکلے ہیں، اور یہ تو تمہارے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں تمہاری زمین سے، سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے ملک کو بچائیں گے ان ظالموں سے، اس قبضہ مافیا سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلی آیت میں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اس نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا۔ اگلی آیت میں اس نے کہا ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم ضرور مقابلے میں لے کے آئیں گے اسی طرح کا جادو، بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم ضرور تمہارے مقابلے میں لائیں گے اسی طرح کا جادو، جس طرح تم جادوگر ہو نا، ہم بھی جادوگر تیرے مقابلے میں لائیں گے اور تیرے جادو کا مقابلہ کریں گے۔ تو ہم تمہارے جادو کا مقابلہ جادو سے کریں گے۔ اور پھر اس نے کہا کہ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو مقرر کر لو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان کوئی دن، کوئی ایگریمنٹ کر لو، کوئی دن مقرر کر لو، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی چیز طے ہو جائے جس دن مقابلہ ہوگا، تو ہم تمہارا مقابلہ میدان میں کریں گے اور تمہارے جادو کا توڑ اپنے جادو کے ساتھ کریں گے، دن مقرر کر لو۔ تو چیلنج دے دیا اس نے، جس طرح سیاسی لوگ چیلنج دیتے ہیں، تو ہم میدان میں مقابلہ کریں گے۔ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح کے جو نعرے ہوتے ہیں، جو سلوگن ہوتے ہیں، جو چیلنجز ہوتے ہیں، یہ کرنے پڑتے ہیں۔ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے چیلنج دینے پڑتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو اس نے بھی چیلنج دیا، اس نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں، ہم تمہارا مقابلہ جادو سے کریں گے، بس دن مقرر کر لو جس دن ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا۔ اور پھر اس نے کہا لا نخلفہ نحن ولا انت، وہ جو دن طے ہوگا نا مقابلے کا، اس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے اور نہ تمہیں کرنے دیں گے، نہ اس کی خلاف ورزی ہم کریں گے اور نہ ہم تمہیں اس کی خلاف ورزی کرنے دیں گے۔ مکانن سوا، ایک میدان کے اندر یہ مقابلہ ہوگا، کھلے اور برابر میدان کے اندر ایک مقابلہ ہوگا۔ تو چیلنج ہے، دن طے کر لو، جگہ طے کر لو، اور نہ ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے نہ ہم آپ کو ہٹنے دیں گے۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج دیا، اور جیسا میں نے عرض کیا، یہ چیلنج جو ہوتا ہے نا، اس طرح کے چیلنجز جو ہوتے ہیں، یہ ایک سیاسی ٹرک ہوتا ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، بلکہ آپ تو مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور میدان میں کرنا چاہتے ہیں اور سب کے سامنے کرنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ شخصیت کو مشکوک بنایا جائے، یہ حربہ ہے ایک سیاسی۔ جب آپ کسی بات کا جواب دلیل کے ساتھ نہیں دے سکتے،
آپ کے پاس کوئی لاجک نہیں ہوتی، کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی. دلیل میں اور باتوں میں آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، تو اس کا پھر توڑ یہ ہوتا ہے، سیاسی توڑ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات کرنے والا ہے اس کی کریکٹر اسیسنیشن کی جائے، اس کو مشکوک بنا دیا جائے. جب بات کرنے والا مشکوک ہو جائے گا تو اس کی بات خود بخود مشکوک ہو جائے گی، اس کا نعرہ خود بخود مشکوک ہو جائے گا. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا الزام لگا دیا کیونکہ دلیل اس کے پاس نہیں تھی. وہ جو نشانیاں اور معجزے اس کے سامنے پیش کیے گئے تھے اس کا توڑ اس کے پاس نہیں تھا. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کے ان کی شخصیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی تاکہ ان کی بات بھی مشکوک ہو جائے. اور یہی حربہ آج استعمال ہوتا ہے نا مسلمانوں کے خلاف بھی، کہ یہ فسادی ہیں، امن خراب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دنیا میں خوف پھیلاتے ہیں، ٹیررسٹ ہیں اور فساد مچانا چاہتے ہیں اور تمہارے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تمہاری تہذیب اور کلچر آگے آ رہا ہے، کلیئر لفظ بھی قرآن نے یہی استعمال کیا ہے کہ تمہاری یہ جو یونیک سیولائزیشن ہے نا یہ اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. سیم لفظ آگے قرآن استعمال کر رہا ہے. اگلی بات اللہ فرماتے ہیں قال موعدکم یوم الزینہ، تو کہا کہ ٹھیک ہے دن طے کر لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج کو قبول کیا اور اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی. اب فرعون نے کہا نا کہ لوگ اکٹھے کریں گے، میدان میں مقابلہ ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لوگوں کو جمع کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. چلیں اگر سارا ملک اکٹھا ہو رہا ہے، دنیا اکٹھی ہو رہی ہے، ان کے سامنے مقابلہ ہوگا تو یہ ایک موقع ہے ان کے سامنے دعوت کو پیش کرنے کا، معجزات کو پیش کرنے کا اور ثبوت دینے کا اور فرعون کے جھوٹا ثابت کرنے کا اور اللہ رب العالمین کی الوہیت کو ثابت کرنے کا. تو یہ ایک چانس ہے، تو اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے چیلنج کو قبول کیا، خود بخود موقع مل رہا ہے تو اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. تو کہا ٹھیک ہے قال موعدکم یوم الزینہ، جو مقررہ دن ہے نا، جو دن طے ہوگا وہ ہوگا یوم الزینہ. یوم الزینہ جو ہے نا میلے کا دن، زینت کا دن، لوگوں کے اکٹھا ہونے کا دن، وہ اپنا ایک پبلک ایونٹ کیا کرتے تھے. ان کا ایک اپنا کلچرل ایونٹ ہوتا تھا، ایک پبلک ایونٹ ہوتا تھا. آپ یوں سمجھے کہ اس کا نام تھا یوم الزینہ، میلے کا دن، زینت کا دن، جس دن لوگ تیار ہو کے اچھے کپڑے پہن کے تیاری کر کے اپنا وہ دن منایا کرتے تھے. تو کہا وہی دن ٹھیک ہے، وہ جو دن آ رہا ہے اسی دن ہوگا یہ مقابلہ. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اگلی بات یہ کی، ایک تو وہ دن طے کرتے ہیں جو آلریڈی بڑا دن ہے تمہاری قوم کے اندر، اور دوسرا کیا چیز طے کی، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، فرمایا کہ لوگ اکٹھے ہوں چاشت کے وقت، ضحیٰ کے وقت. ٹھیک ہے، چاشت کا وقت جو ہوتا ہے جب تھوڑا سا سورج اوپر نکل آئے، دن کا آغاز ہی ہو رہا ہوتا ہے، بگننگ آف دا ڈے ہوتی ہے، اس وقت جو ہے نا وہ مقابلہ کریں گے. دن بھی طے ہو گیا، وقت بھی طے کر دیا. اب سبحان اللہ دیکھیں نا کیسی حکمت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یوم الزینہ طے کیا جو آلریڈی ان کے میلے کا دن تھا، ان کی تیاری کا دن تھا. تو اس زمانے میں جیسے آج کل ہمارے پاس پلیٹ فارم ہوتا ہے نا، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا. یہ جو ان کے پبلک ایونٹ ہوتے تھے نا یہی سوشل میڈیا تھا. جو میلے ہوتے تھے، جو پبلک ایونٹس ہوتے تھے، یہ ان کا سوشل میڈیا تھا جس دن گیدرنگ ہوتی تھی. تو یہ سب سے بہترین دن تھا لوگوں تک بات کو پہنچانے کا، تھوڑے وقت میں زیادہ لوگوں تک بات پہنچ جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ پلیٹ فارم یوز کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ٹائم طے کیا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ ایک بڑی حکمت کی بات ہے. آپ غور سے سماعت فرمائیں کہ چاشت کا وقت کیوں طے کیا؟ اس لیے کہ
ایک تو یہ ہے کہ لوگ صبح ناشتے واشتے سے جو ضروری کام ہوتے ہیں صبح صبح اٹھ کے کرنے والا اس سے فارغ ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. تو لوگوں کے جو ضروری کام ہے وہ نبٹ جائیں تاکہ مینٹلی وہ فری ہوں. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، باقی پورا دن اس کے بعد پڑا ہوا ہے، تو خبر کو پھیلنے کا موقع ملتا ہے. کوئی کام اگر رات کے وقت ہو نا تو خبر کو پھیلنے کا موقع نہیں ملتا. کوئی کام اگر صبح کے وقت ہو، بگننگ آف دا ڈے میں، تو باقی پورا دن ہوتا ہے لوگوں کو باتیں کرنے کے لیے. پھر خبر تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، لوگ اس پہ تبصرے کرتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تو خبر کو تھوڑے وقت میں پھیلنے کا موقع مل جاتا ہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بگننگ آف دا ڈے چوز کیا کہ جیسے دن کا آغاز ہو، یہ مقابلہ ہو، تاکہ یہ خبر پھیلے اور شام ہونے تک جو لوگ وہاں موجود نہیں ہیں ان تک بھی بات پہنچ جائے، لوگ اس کو ڈسکس کریں، اس پہ تبصرے کریں اور یہ بات پھیلے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے صبح کا وقت طے کیا. جب یہ فیصلہ ہو گیا، بات طے ہوگی، یہ ایک اسٹریٹجی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. تو اللہ فرماتے ہیں فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى. فرعون وہاں سے فارغ ہوا. تولا کا معنی ہوتا ہے واپس لوٹا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ڈیل جو کرنی تھی وہ کر لی. وہ اس کام سے جب فارغ ہوا، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، پھر اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کی، اپنی ساری کوشش اور ساری تدبیر اس نے اکٹھی کی. یہ ایک لفظ بتاتا ہے کہ جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا اس نے کیا. اب اس نے کیا تیاری کی ہوگی، قرآن نے ایک ہی لفظ میں سب کچھ بیان کر دیا. اور اتنا پیارا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے فَجَمَعَ كَيْدَهُ. ایک تو یہ کہ جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا اس نے کیا، لیکن وہ سارا کچھ تھا کیا جو تیاری اس نے کی تھی؟ اللہ نے فرمایا وہ اس کی قید تھی. قید کا معنی ہوتا ہے سازش، قید کا معنی ہوتا ہے جھوٹی تدبیریں، قید کا معنی ہوتا ہے کمزور پالیسی. تو حالانکہ اس نے تو اپنا پورا زور لگایا تھا، جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا اس نے وہ کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو اللہ رب العالمین نے اس کو کہا فَجَمَعَ كَيْدَهُ. بس یہ اس کی جھوٹی تدبیریں تھیں جو اس نے کی، کمزور تدبیریں، یہ اس کی چال بازیاں تھیں. اللہ کے مقابلے میں اب چال بازی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ تو اس نے جناب اناؤنسمنٹ کرائی، لوگ بھیجے، اس نے کہا کہ پورے ملک کے اندر جو جادو کے ماسٹر ہیں ان کو اکٹھا کر کے لے کے آؤ، جو ایکسپرٹ لوگ ہیں، ماسٹر میجیشن، ان کو لے کے آؤ. چھوٹے موٹے جادوگر نہیں چاہیے. اور جو ماسٹر میجیشن ہے وہ اس دن کے لیے بلا لیے گئے. ثم آتا، پھر وہ آ گیا اس دن تیار ہو کے. درمیان میں جو ٹائم تھا اس نے اپنے ٹائم کی تیاری کی، اپنی پوری تیاری کے ساتھ وہ میدان میں آ گیا، میدان لگ گیا. اگلی بات قرآن کہتا ہے قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا. اب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ مجمع کے سامنے جادوگروں کو مخاطب کرتے ہوئے، سب کو مخاطب کرتے ہوئے تقریر کی. اب یہ میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا کہ یہاں پہ کون سی وہ پولیٹیکل بینیفٹ ہے ایسی گفتگو کرنے کا مجمع کے سامنے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کا مقابلہ ہو تو آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں اور آپ وہاں موجود ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی ڈر نہیں ہے، آپ کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے، اور آپ پر اعتماد ہیں، آپ کانفیڈنٹ ہیں. اور یہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے.
یہ جو اعتماد ہوتا ہے نا، سیلف کانفیڈنس جس کو کہتے ہیں، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. جو آپ کا مخالف ہوتا ہے، آپ اس کو کسی اور چیز سے نہیں ہرا سکتے. سب سے جو بیسٹ چیز ہوتی ہے مخالف پر روب ڈالنے کے لیے، اس کو اندر سے کمزور کرنے کے لیے، اور جس کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں اس کی ماں مر جاتی ہے مخالف کی، جب وہ آپ کو کانفیڈنٹ دیکھتا ہے، پورے اعتماد دیکھتا ہے، آپ کے اوپر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، اور آپ پورے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، وہ کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے دشمن کی ماں مر جاتی ہے. وہ تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ آپ کی اخلاقی فتح ہوتی ہے. قرآن نے بتایا کہ کیسے وہ اندر سے ٹوٹے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سن کے. اب دیکھیے وہ الفاظ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان میں کھڑے ہو کر، یعنی ڈرنے کے بجائے کہ پورا ملک اکٹھا ہو گیا ہے اور جادو کے ماسٹر بلا لیے گئے ہیں، فرعون خود موجود ہے، فرعون آج خود موجود ہے اور اس کو لیڈ کر رہا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اعتماد کے ساتھ، کوئی خوف کوئی ڈر ان کے چہرے پہ نظر نہیں آ رہا. وہ میدان میں کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میدان میں کھڑے ہو کے جب آپ دشمنوں کو للکارتے ہیں نا، وہ برباد ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، تم بچ نہیں سکو گے، اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، دمکاتے ہیں، تو اندر سے وہ کمزور ہو جاتا ہے دشمن. قال اللہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے کہا، ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، تمہاری بربادی ہوگی، اللہ رب العالمین پر جھوٹ مت باندھو، برباد ہو جاؤ گے. اللہ رب العالمین کی باتوں کو جھوٹا مت کہو، اور اللہ رب العالمین کے ذمے جھوٹ نہ لگاؤ کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں اور یہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ وہی نہیں ہے اور اللہ کا پیغام نہیں ہے، تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. پھر کہا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، وہ تمہیں عذاب کے ساتھ برباد کر دے گا، اس کا عذاب آئے گا تم پہ، وہ تمہیں برباد کر دے گا. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور کہا وہ آدمی کبھی بچ نہیں سکتا، وہ برباد ہوا، وہ ناکام ہوا، وہ نامراد ہوا جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا. تو جب یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ الفاظ کہے نا مجمع کے سامنے کھڑے ہو کے، تم نہیں بچو گے، مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ سن کے قرآن کہتا ہے فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ کا معنی ہوتا ہے آپس میں کان جوڑ لیے، سرگوشیاں کرنے لگے، چپکے چپکے مشورے ہونے لگے ان سے، کیسے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو پھر کیا ہوگا، اگر یہ ہوگا تو اگر مگر جو ہے نا وہ شروع ہو گیا. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے تو کیسے کرنا چاہیے، کیا کریں، اس کے اوپر تو کوئی خوف نظر نہیں آ رہا، اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو کیا ہو جائے گا. تو اندر سے وہ ہل جاتا ہے بندہ، تو پھر یہ کام ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک فتح ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے پہلی فتح یہ بیان فرمائی فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، وہ آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا اور آپس میں جھگڑنے لگے کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، ہمیں کیسے سٹارٹ کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے ایسے کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے ایسے کرنا چاہیے. افراتفری مچی ہوئی تھی، آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، چپکے چپکے مشورے کر رہے تھے. تو اللہ رب العالمین اگلی بات فرماتے ہیں، یہ جب سین تھا میدان کا، تو اب جناب فرعون سامنے آتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے، قالو ان ہذان لساحران، اس نے کہا کہ یہ جو دو بھائی ہیں ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں. لوگوں ان کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دونوں جادوگر ہیں. اور یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، ان دونوں کا پروگرام یہ ہے، یہ دونوں چاہتے ہیں
کہ تمہیں تمہاری اس زمین سے، تمہارے وطن سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے. یہ تمہارے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے ان کا ایجنڈا. اور اگلی بات جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھی، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ تباہ کر دیں، ختم کر دیں تمہاری مثالی تہذیب کو. طریقہ کا معنی ہوتا ہے طریقہ زندگی، تمہارا کلچر، تمہاری تہذیب، سیولائزیشن. اور مثلا کا معنی ہوتا ہے مثالی، یونیک. یونیک یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زمین پر قبضہ کریں اور تمہیں یہاں سے نکال دیں اپنے جادو کے ذریعے سے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہاری جو یونیک سیولائزیشن ہے، تمہارا یہ جو بہترین نظام ہے، یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو لوگوں کو پرووک کرنا، ٹھیک ہے، یہ تمہاری ویلیوز کے خلاف کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہارے کلچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو ہر قوم، ہر ملک، ہر جو علاقہ ہے وہ اپنی ویلیوز کو پسند کرتا ہے، اپنے کلچر کو سے محبت کرتا ہے اور اپنی سیولائزیشن سے محبت کرتا ہے. تو فرعون جو ہے نا، ان کو پرووک کر رہا ہے، ماحول بنا رہا ہے، وارم اپ کر رہا ہے سچویشن کو، کہ یہ آئے ہیں اس ایجنڈے کے ساتھ. وہ جیسے کہتے ہیں یہاں یہ شریعہ نافذ کرنا چاہتے ہیں اور تمہاری تہذیب کو خراب کرنا چاہتے ہیں، یہ امن قبضے کرنے آئے ہیں. اور یہ بڑا کارگر ہتھیار ہے ویسے سیاسی طور پہ. اس طرح کے جو نعرے اور سلوگن ہوتے ہیں، یہ بڑا کارگر ہتھیار ہے. آج آپ میڈیا کوئی بھی چینل کھول لیں، کسی نیوز پیپر کو دیکھیں، کوئی نیوز چینل کھول لیں پوری دنیا کا، اور وہاں پہ آپ کو واویلا نظر آئے گا. وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، لہذا جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں. سچائی اس کے نیچے دب جاتی ہے. وہ جو دکھانا چاہتے ہیں، وہ جو پہنچانا چاہتے ہیں. اور پھر ہمارے لوگ جو ہے نا، کانسپریسی اتنی پھیل جاتی ہے، اور پھر اپنے مسلمان لوگ بھی جو ہے نا، وہ انہی کے جو تبصرے ہوتے ہیں، جو وہ چیزیں اینالائز کرتے ہیں، تو ادھر سے ہی لوگ ہمارے پڑھ پڑھ کے وہ بھی شک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ ایک بندے نے یہ تبصرہ کیا، ایک بندے نے یہ تبصرہ کیا، ایک بندے نے یہ آرٹیکل لکھا، ایک بندے نے وہ آرٹیکل لکھا ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں جی، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. تو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس نے تقریر کی، موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کے بعد، کہ لوگوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جادوگر ہیں اور یہ ان کا پروگرام ہے، یہ ان کا ایجنڈا ہے. اور اگلی بات اس نے کیا کی، اگلی بات غور سے سنیں آپ اگلی بات. اور آج بھی یہی جملے استعمال ہوتے ہیں جو قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی زبان سے بیان کیے ہیں. آج بھی جو اس دنیا کے فرعون ہے وہ یہی جملے کہتے ہیں. کیا کہا اس نے؟ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کرو، اکٹھی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پیج پہ آ جاؤ، ایک پیج پہ اکٹھے ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. یونٹی چاہیے، یونٹی، مل کے مل کے آگے بڑھو، مل کے لڑو. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اس نے کہا کہ اپنی ساری تدبیریں جمع کرو، ایک پیج پہ آ جاؤ، تمہارے اندر گیپ نہیں ہونا چاہیے. ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، اور پھر صف بنا کے آؤ، صف بنا کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر گیپ نہیں ہونا چاہیے، سب ایک پیج پہ آؤ، اپنا سارا زور اکٹھا کرو، اپنے سارے وسائل ایک طریقے پہ لگاؤ، ایک سائڈ پہ. تو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جمع ہو جاؤ، سارے سورسز اس میں لگا دو مل کے، اور صف بنا کے آؤ. تمہارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، گیپ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو انٹرنیشنل کولیشن بنتی ہے، پھر وہ سب کو ایک پیج پہ اکٹھا کرتے ہیں. اور پھر اس نے کہا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج جو غالب آئے گا وہی سروائیو کرے گا. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ، آج جو غالب آئے گا، آج فلاح پانے والا وہی ہوگا، من استعلیٰ، جو آج جیتے گا. اس نے کہا یہ تمہارے سروائیول کی جنگ ہے، آج جو کامیاب ہوگا بس وہی سروائیو کرے گا.
بچے گا وہ جو آج کامیاب ہوگا، چلے گا وہ جو آج جیتے گا۔ تو یہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی اور موت کی جنگ ہے، یہ تمہارے سروائیول کا مسئلہ ہے، لہذا آج کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، سارے اکٹھے ہو کے نکلو۔ تو یہ کتنی زبردست اس نے بات اپنے لوگوں کو کی ہے۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، جو آج جیتے گا وہی چلے گا، آج جیتے گا وہی رہے گا۔ تو آج جیتنا ضروری ہے۔ اگلی بات، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ یہ جو آیت ہے نا، میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ٹاس نہیں ہوتا، جب مقابلہ ہوتا ہے نا تو پہلے ٹاس ہوتا ہے نا۔ آج کل یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو پہلے ٹاس ہوتا ہے، وہ ٹاس کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاں جی بیٹ کون کرے گا اور فیلڈنگ کون کرے گا، تو پھر وہ ٹاس کرتے ہیں ہاں جی کون پہلے۔ تو انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہاں جی چلو جی ٹاس کرتے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ، تو جادوگر نے کہا ہے موسیٰ اما ان تلقیا، ہاں آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے، جو کچھ دکھائیں گے آپ پہلے ڈالیں گے، و اما ان نقول اول من القا، یا پھر ہم ہیں جو پہلے اپنا کرتب پیش کریں گے۔ تو پہلے ہم پیش کریں گے یا پہلے آپ پیش کریں گے؟ سو ہو از گوئنگ فرسٹ؟ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے کانفیڈنٹ ہیں، بڑے مطمئن ہیں، بڑے پورے اعتماد ہیں، تو کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قال بل القوا، تم پہلے کرو، پیش کرو جو کچھ کرنا ہے، ڈالو جو کچھ ڈالنا ہے، لاؤ تم پہلے۔ ٹھیک ہے، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم پہلے پیش کرو۔ تو انہوں نے رسیاں کٹھی کی ہوئی تھیں بہت زیادہ، اور لاٹھیاں کٹھی کی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا لاؤ جی رسیاں اور لاٹھیاں، وہ پھینکی میدان کے اندر۔ جب بے شمار رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں پھینکی تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں چل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، جیسے سانپ دوڑتے ہیں، محسوس ہوتا تھا کہ وہ چل رہی ہیں۔ قرآن نے یہی الفاظ استعمال کیے، فَإِذَا حِبَالُهُمْ، تو اچانک ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ یہ عصا سے نکلا، عصا سے، تو ان کے عصا، ان کی لاٹھیاں، یُخَيَّلُ إِلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں محسوس ہوا، خیال میں، یخیل کو مانا ہوتا ہے ان کے خیال میں ایسے لگا، ذہن کے اندر، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعیٰ، کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ اور یہاں بھی آپ یہ یخیل الیہ کا لفظ ہے نا، اس پہ غور فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ذہن میں ایسے محسوس کیا، تو قرآن نے یہ کہا کہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی، وہ رسیاں سانپ بنی نہیں، لیکن یخیل الیہ انہا تسعیٰ، ان کو خیال ایسے لگتا تھا، فیل ایسے ہوتا تھا جیسے وہ چل رہی ہیں یا دوڑ رہی ہیں۔ تو جادو ایسے ہی ہوتا ہے، جادو سے حقیقت نہیں بدلتی کسی چیز کی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، بندہ مسمرائز ہو جاتا ہے اور ایسا فیل کرنے لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جادو سے کسی چیز کی ریالٹی اور حقیقت چینج نہیں ہوتی، رسیاں رسیاں ہی تھیں اور لاٹھیاں لاٹھیاں ہی تھیں، لیکن یخیل الیہ، ان کو فیل ایسا ہو رہا تھا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ جادو سے چیز بدل جاتی ہوتی تو آج آپ خود دیکھیں کہ جادو کے ذریعے سے لوگ پانی کا پیٹرول بنا لیتے، جادو کے ذریعے سے لوگ پتھر کا سونا بنا لیتے، اور میزائل ٹیکنالوجی پہ اتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، فوجیں بنانے کی ضرورت نہیں تھی، لوگ جادوگر پال لیتے۔ اور اس دنیا کا سب سے امیر آدمی جو ہے نا، پھر وہ کوئی جادوگر ہوتا، ٹاپ 10 جو ہے نا وہ جادوگر ہوتے۔ آپ کو ایسی چیز نظر آتی ہے دنیا میں؟
وہ تو ایک ایک روپیہ مانگتے پھرتے ہیں. ان کی زندگی میں تو ان کی بیسک نیڈز پوری نہیں ہوتی جادوگروں کی. تو جادو سے حقیقت نہیں بدلتی. جو چیز جیسی ہوتی ہے ویسے ہی رہتی ہے، وہ بدلتی نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے ذہن کے اندر ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ فلان چیز ہے. وہ بدلی نہیں، لیکن آپ کو محسوس ایسا ہو رہا تھا. اب اگلی بات جو قرآن نے الفاظ استعمال کیے وہ بھی سبحان اللہ بڑے زبردست ہیں. فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، فَأَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَةً. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر کچھ ڈر، خیفتن کا معنی ہوتا ہے خوف، محسوس کیا دل کے اندر. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے پہ ڈر نہیں آنے دیا. جب چہرے پہ کوئی چیز آ جاتی ہے تو لوگ محسوس کر لیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈر اور خوف اپنے چہرے پہ نہیں آنے دیا، وہ ان کے دل میں رہا. دل میں انہوں نے خوف محسوس کیا. اور وہ خوف کس بات کا تھا؟ اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے دیکھو جی جادو تو پھر ہوتا ہے نا، ڈر تو موسیٰ بھی گئے تھے نا بھائی، تو پھر جادو کا اثر تو ہوتا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، خود قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے دل میں. تو بھائی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جادو سے نہیں ڈرے تھے. جو نبی ہوتے ہیں نا وہ جادو سے نہیں ڈرتے، نبی نہیں جادو سے ڈرتے. موسیٰ علیہ السلام نے جو دل کے اندر ڈر محسوس کیا تھا وہ جادو کا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک تو یہ تھا دل میں جو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، مقابلہ بڑا ہے، میدان بڑا ہے، سخت ہے. تو دل میں یہ محسوس کیا کہ جو میرا پلان ہے وہ کہاں تک کامیاب ہوگا، یہ ڈر تھا دل میں. جو میں پلان لے کے آیا ہوں وہ کہاں تک کامیاب ہوگا، کتنا اثر دکھائے گا. تو یہ تھوڑا سا دل میں خطرہ تھا کہ لوگ اس سے کتنا فائدہ اٹھائیں گے، کتنا اثر لیں گے. دوسرا یہ کہ مقابلہ سخت ہے تو کتنی کامیابی ہوتی ہے. تو اس میں ظاہر ہے احساس ذمہ داری کا ڈر ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو ڈر تھا وہ احساس ذمہ داری کا تھا، وہ جادو کا نہیں تھا. اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھا، ان کے چہرے پہ سامنے نہیں آئی کوئی چیز جس کو دیکھ کے لوگ محسوس کریں. اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، پریشان نہیں ہو. اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، غالب کامیاب آپ ہی ہوں گے، آپ ہی غالب رہیں گے، آپ ہی اعلیٰ ہوں گے. یہ اللہ نے بتا دیا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، آپ پھینکیں جو کچھ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ کھا جائے گا جو کچھ انہیں بنایا، وہ کھا جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا. انما صنعوا کید ساحر، بے شک انہوں نے جادو کی چال بنائی ہے، انہوں نے ایک جادو کی چال پیش کی ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی آ جائے. جادوگر کو کوئی کامیابی نہیں مل سکتی جو مرضی اور جہاں سے مرضی آ جائے. یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا. ولا یفلح الساحر حیث اتی، کسی زمانے کا جادوگر ہو، کسی ملک کا جادوگر ہو، کسی علاقے کا جادوگر ہو، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی آ جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا تو وہ جو جادو کا اثر فیل ہو رہا تھا لوگوں کو، اور لوگوں کی تو چیخیں نکل رہی تھی، تو جادو کا جو اثر فیل ہو رہا تھا جب ڈنڈا پھینکا تو اثر ختم ہو گیا، وہ جادو کھا گیا. اب لوگوں کو بھی یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ رسیاں ہیں، اب لوگوں کو بھی یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ لاٹھیاں ہیں. وہ جو ایک میدان میں اور ماحول میں جادو کا اثر ایک
چھایا تھا لوگوں کے ذہن میں وہ ختم ہو گیا۔ اب جادوگروں کو پتا چلا کہ ہمارے جادو کا تو توڑ ہو گیا، وہ تو ماسٹر تھے، ایکسپرٹ جو ہے نا وہ لے کے آیا تھا فرعون، اور جب ان کو پتا چلا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، جادو کی ساری قسمیں ہمیں پتا ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا گیا، جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا گیا۔ کیا مطلب اس ہے؟ کس نے ڈالا تھا ان کو سجدے میں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا جادوگر سجدے میں گر گئے، بلکہ اللہ نے فرمایا جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا گیا۔ تو وہ جو سچائی ہے نا، جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی ان کے سامنے آئی، تو وہ اندر سے مجبور ہو گئے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑائی کو مانے اور سجدے میں گر گئے، اندر سے مجبور ہو گئے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب سچائی سامنے آئی تو اللہ پاک نے جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو مان لیا۔ میدان میں کھڑے کھڑے اسی لمحے ایٹ دا اسپاٹ انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو مان لیا۔ اب جب فرعون نے دیکھا کہ بازی تو پلٹ گئی ہے، ہم تو ہار گئے ہیں، اور یہ جتنی پبلک یہاں جمع ہوئی ہے یہ تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، اس نے کہا، اب اس نے دوبارہ اس کو قابو کرنے کی کوشش کی ہے، سچویشن کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے کہا اچھا، قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اچھا مجھ سے پوچھے بغیر ہی تم ایمان قبول کر رہے ہو؟ اس نے کہا تم ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، میری اجازت کے بغیر ایمان کے اعلان؟ اور پھر کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تم اندر سے ملے ہوئے ہو، یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور یہ اندر سے تم سارے مل کے پلان کیا ہے ہمارے خلاف۔ اس نے اب جادوگروں پہ الزام لگا دیا کہ تم موسیٰ سے ملے ہوئے ہو۔ اصل میں اس نے کہا کہ تم اندر سے ایک ہی ہو اور مل کے یہ گیم کر رہے ہو ہمارے خلاف، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یہ تمہارا گرو ہے اور تم مل کے سارے کام کر رہے ہو۔ اور پھر اس نے کہا میں تمہیں سبق دیتا ہوں ابھی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا مخالف سمتوں سے، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں ضرور کاٹوں گا، یعنی ایک ہاتھ اور دوسرا پاؤں الٹی سائڈ سے میں کاٹ دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں کھجور کے ساتھ تمہیں الٹا لٹکا دوں گا، کھجور کے تنوں کے ساتھ تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا، پھانسی دوں گا تمہیں کھجور کے تنے کے ساتھ سب کے سامنے۔ کیوں ایسا کروں گا؟ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے سزا کس کی سخت ہے اور ہم میں سے باقی کس نے رہنا ہے، کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور کس کا عذاب باقی رہنے والا ہے، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، میں تمہیں دکھا دوں گا بڑا کون ہے۔ یہ جو تم اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہو نا، اللہ کا عذاب آ جائے گا تم تباہ ہو جاؤ گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ عذاب کیا ہوتا ہے اور کس کا عذاب ڈڈ ہے، وہ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ تو اس نے اس طرح کر کے نا سچویشن کو بیلنس کرنے کی کوشش کی۔ وہ جو اس کی طرف سے جادوگر آئے تھے وہ بھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال دیے، نہیں تم اندر سے ملے ہوئے ہو۔ اب جادوگروں نے کیا جواب دیا؟ اب یہ ہوتا ہے اصل میں ایمان، جو سچا ایمان ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے سچا ایمان۔ سچے ایمان میں ڈر نہیں ہوتا، سچے ایمان میں خوف نہیں ہوتا۔ یہ جو ڈر خوف ہے نا، یہ موت کا نام ہے۔ یہ جو بزدلی اور ڈر اور خوف ہوتا ہے نا، وہ بندہ مر جاتا ہے، ختم۔ ڈر اور خوف جو ہے یہ موت کا نام ہے۔ تو جادوگروں نے کہا، وہ جو جادوگر تھے اب تو مسلمان ہو گئے تھے نا، انہوں نے کہا، قالو کہنے لگے،
اب فرعون کے سامنے وہ فرعون کو چیلنج کر رہے ہیں کھڑے ہو کے، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم ہرگز تمہیں ترجیح نہیں دیں گے اس حقیقت پر جو ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اب جو حقیقت ہمارے سامنے کھل گئی ہے اس کو چھوڑ کے اب ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے پاس آنے کو ترجیح نہیں دیں گے، اس لیے اس کے بعد کہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی ہے، والذی فطرنا، اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کے اب ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر اور جو حق ہمارے سامنے آ گیا اس کو چھوڑ کر ہم تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، تم کر لو جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو، کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ فقض ما انت قاض، کرو فیصلہ جو تم نے فیصلہ کرنا ہے، بے شک لٹکاؤ میں سولی، کاٹو مارے ہاتھ اور پاؤں، کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے کہا انما تقضی حاضر حیات دنیا، تم جو بھی فیصلہ کرو گے وہ اسی دنیا کی زندگی کی حد تک ہوگا، زیادہ سے زیادہ میں مار سکتے ہو نا، اس سے علاوہ کیا کر سکتے ہو؟ تم جو بھی فیصلہ کرو گے اسی زندگی کی حد تک کر سکتے ہو، بس اسی دنیا کی حد تک، اس سے آگے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہے۔ اور مرنا تو ہے نا، ہم نے جانا تو ہے پھر بھی اللہ کے پاس۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، اور ایمان اس لیے لائے ہیں لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری غلطیاں ہمیں معاف کر دے۔ ایک تو غلطیوں کی معافی ہم اس سے چاہتے ہیں ایمان کے ذریعے سے، دوسرا انہوں نے کہا وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا تھا جادو کرنے میں تو ہم اس کی معافی چاہتے ہیں، تو ہماری قربانی ہو جائے، لیکن قربانی کے بدلے میں جو تو نے ہمیں مجبور کیا اللہ کا مقابلہ کریں اپنے جادو کے ساتھ، اس کی معافی مل جائے گی، اور جو اس سے پہلے ہماری غلطیاں اس کی معافی مل جائے گی۔ تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ واللہ خیر وابقا، اس نے کہا تھا نا میں تمہیں بتاؤں گا کس کا عذاب ڈاڈا ہے، تو انہوں نے کہا واللہ خیر وابقا، اللہ ہی بہتر ہے، اللہ ہی ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اچھا ہے، اللہ ہی بہتر ہے، اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، تو تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو۔ تو اگلی جو سٹیٹمنٹ ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی سٹیٹمنٹ ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایمان لانے والے وہ جو جادوگر تھے جو ایمان لے آئے تھے، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ چند لمحوں کا ایمان ہے کتنی جرت پیدا کر دیتا ہے، چند لمحوں کا۔ وہ میدان میں کھڑے ہیں، ابھی 2 منٹ پہلے مسلمان ہوئے، اور فرعون کو کیسے للکار رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا انہ من یأت ربہ مجرما، بے شک جو بھی آیا اپنے رب کے ساتھ مجرم بن کر، جو بھی آیا اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر، یہ پرنسپل ہے، جو بھی اپنے رب کے پاس آیا مجرم کی حیثیت سے، جرم کر کے آیا، فإن لہ جہنم، تو بے شک اس کے لیے دوزخ ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، دوزخ میں نہ جیے گا نہ مرے گا، دوزخ میں نہ موت ہے نہ زندگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، تو وہ تو موت مانگیں گے، جہنم والے تو موت مانگیں گے کہ ہمیں موت آ جائے، جان چھوٹ جائے، لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ اور جس طرح کی زندگی ان کی ہوگی وہ بھی کوئی زندگی ہوتی ہے، تو نہ تو وہ زندگی ہے اور نہ ان کو موت آئے گی، نہ جیئیں گے نہ مریں گے۔ اور پھر اگلی بات فرمائی وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اپنے رب کے پاس آیا مومن کی حیثیت سے، اپنے رب سے ملا مومن بن کر، قد عمل صالحات، اور اس نے نیک کام بھی کیے ہوں گے، نیک کام بھی کیے ہوں، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت اعلیٰ اور اونچے درجات ہیں اپنے رب کے پاس، اعلیٰ اور اونچے درجات ہیں رب کے پاس۔ وہ درجات کون سے ہیں؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے جن کے اندر نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ ریوارڈ ہے اس آدمی کا
جس نے پاکیزگی اختیار کر لی. یہ بدلہ ہے اور اجر ہے اس آدمی کا جو پاک زندگی بسر کرے گا دنیا میں. پاک زندگی، پاکیزہ اخلاق پاکیزہ، زبان پاکیزہ، آنکھیں پاکیزہ، کان پاکیزہ، روزی روٹی پاکیزہ، عادتیں پاکیزہ، سوچ پاکیزہ. جو پاکیزہ زندگی بسر کرے گا یہ اس کی اجر، اس کی جزا، اس کا اجر ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.